السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیت الحکمہ دیوبند کی آن لائن عربک کلاسز میں آپ سب کا استقبال ہے۔ میں محمد انوار خان القاسمی، مینیجنگ ڈائریکٹر بیت الحکمہ دیوبند سے۔ آج ہم سبق نمبر 31 کا آغاز کریں گے، لیسن نمبر 31، القراءۃ الواضحہ، الجزء الثانی، پارٹ 2، اور یہ ہے پیج نمبر 63۔ یہ ہے پیج نمبر 63 اور اس کا عنوان ہے الساعۃ، یعنی کہ دا کلاک، دا واچ، گھڑی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ آپ نے پچھلے لیسن میں بھی گھڑی کے ذریعے ٹائم دیکھنے اور سمجھنے کو کور کیا۔ یہ لیسن انفیکٹ اسی لیسن کا ایکسٹینشن ہے، اور جب پچھلے سبق میں آپ نے گھڑی کے ذریعے ٹائم دیکھنے کو کور کیا تھا تو نو ڈاؤٹ آپ نے یہ دیکھا کہ ٹائم کیسے بتایا جاتا ہے، وقت کیسے بتایا جاتا ہے، سوئی کو کیا کہتے ہیں، منٹ کو کیا کہتے ہیں، سیکنڈ کو کیا کہتے ہیں، گھنٹے کو کیا کہتے ہیں، اور مختلف اوقات کے بارے میں اگر ٹائمنگ پوچھنی ہو تو اس کے بارے میں سوال کیسے کیا جائے گا، اس کا جواب کیسے دیا جائے گا۔ یہ تمام تر جو تفصیلات ہیں یہ آپ نے پچھلے سبق میں دیکھ لیے ہیں۔ یہ لیسن بھی اسی لیسن کا ایک طریقے سے ایکسٹینشن ہے۔ اس سبق میں بھی آپ کو یہ سیکھنا ہے کہ وقت کیسے بتایا جائے، یعنی کہ مینلی جو تھا وہ تو کور ہو گیا، لیکن کچھ ہلکی پھلکی اور چیزیں ہیں جو پچھلے لیسن میں رہ گئی تھیں اور گھڑی ہی سے متعلق ہیں، تو اسی سے متعلق، اسی پر سینٹرڈ کچھ اور سینٹینسز یہ آپ کے سامنے لا رہے ہیں، یعنی کہ گھڑی کے ذریعے وقت معلوم کرنے کی مزید پریکٹس کرائی جائے گی اس میں۔ ایک تو یہ ہوا، یعنی کہ یہ پچھلے سبق کا ایک ایکسٹینشن ہے۔ This is an extension of the previous lesson۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اس سبق میں کچھ نئے الفاظ انٹروڈیوس کرائے گئے ہیں آپ کے لیے۔ ان میں سے ایک لفظ ہے حینئذ۔ حینئذ کے معنی ہوتے ہیں اس وقت۔ یہ دراصل ظرف زمان ہے، یہ ایڈورب آف ٹائم ہے، ماضی میں یا گزشتہ زمانے میں کسی خاص وقت کی طرف اشارہ کرنے کے لیے آتا ہے۔ حینئذ، اس کا ترجمہ ہم کرتے ہیں اس وقت، یعنی ماضی میں۔ ماضی میں اس وقت یعنی کسی خاص وقت میں۔ تو ایک تو حینئذ کو ہم دیکھیں گے یہاں پر، جو کہ ایک نیو ورڈ ہے آپ کے لیے اور بہت امپورٹنٹ ورڈ ہے۔ اور ایک ورڈ اور ہے جس کو کہا جاتا ہے دونا۔ دونا کے معنی ہوتے ہیں بغیر۔ اور اسی طریقے سے ایک تیسرا لفظ ہے جو ہے غیرہ۔ غیرہ کے معنی بھی ہوتے ہیں بغیر۔ یہ دونا اور غیرہ یہ آلموسٹ سیم میننگز میں استعمال کیے جاتے ہیں۔ دونا کے معنی بھی ہوتے ہیں بغیر، غیرہ کے معنی بھی ہوتے ہیں بغیر یا علاوہ، یعنی وداؤٹ سم تھنگ۔ یہ استثناء کے لیے آتے ہیں۔ استثناء کسے کہتے ہیں؟ استثناء کہتے ہیں کسی چیز کو ایکسکلوڈ کرنا، ایکسیپشن کرنا۔ انفیکٹ جو استثناء ہے یہ ایک کنسپٹ ہے، اس کے بارے میں ہم ایڈوانسڈ گرامر کی کتابوں میں پڑھیں گے کہ استثناء ہوتا کیا ہے۔ یہ سیکنڈ ایئر کا جو عالمہ پروگرام ہے اس میں اس بحث کو بڑی تفصیل سے کور کیا جائے گا کہ استثناء کیا چیز ہے۔ ابھی آپ کے لیے یہاں پر اس لیول پر اتنا ہی کافی ہے کہ آپ یہ سمجھ لیں کہ دونا اور غیرہ کے معنی کیا آتے ہیں۔ دونا کے معنی ہوتے ہیں بغیر، اور غیرہ کے معنی بھی ہوتے ہیں بغیر اور علاوہ۔ اس کے بعد جو اسم آتا ہے وہ مضاف الیہ کی طرح ہوتا ہے۔ اب جب مضاف الیہ کی طرح ہوگا تو اس پر کسرہ کا استعمال کیا جائے گا۔ تو یہ چند چیزیں آپ ذہن میں رکھیں۔ ایک تو یہ کہ یہ پچھلے سبق کا ایکسٹینشن ہے، گھڑی کے ذریعے وقت معلوم کرنے سے متعلق کچھ نئے سینٹینسز لائے جائیں گے، اور دوسرے یہ ہے
کہ اس میں کچھ نیو ورڈز آپ کے لیے لائے گئے ہیں. ان میں سے ایک ہے حین اذن جو کہ ظرف زمان ہے, اور اس کے علاوہ دونا اور غیرہ, یہ دو الفاظ لائے گئے ہیں جس کے معنی ہوتے ہیں بغیر, جو مضاف کی طرح استعمال کیے جاتے ہیں, اور یہ استثناء کا سینس پیدا کرتے ہیں. اور استثناء کا سینس کیا ہوتا ہے ہم انشاءاللہ کسی ایڈوانس کتاب میں ڈسکس کریں گے. اچھا, اس کے علاوہ آپ نے پچھلے سبق میں یہ دیکھا ہے کہ پچھلے سبق میں ہم نے نمبرز کی پریکٹس کی تھی. نمبرز کی پریکٹس چند اسباق سے کرائی جا رہی ہے. پیچھے آپ نے دیکھا تھا کہ نمبرز کی پریکٹس بڑی تفصیل سے کی گئی تھی, اور نمبرز کی پریکٹس جب بڑی تفصیل سے کی گئی تھی تو وہاں پر آپ کو بتایا گیا تھا کہ 1 کے لیے کیسے استعمال کیا جائے گا, 2 کے لیے کیسے, پھر 3 سے 10 تک کا کیا رول ہے, 11 سے 12 تک کا کیا رول ہے. انہی تمام چیزوں کو ایک بار پھر اس سبق میں تمرینات کے ذریعے دیکھا جائے گا اور ان کی پریکٹس کی جائے گی. اب ہم سبق کو شروع کرتے ہیں. بہت ہی آسان سبق ہے. بسم اللہ. الساعۃ, بریکٹ میں لکھا ہوا ہے با, یعنی کہ یہ بی پارٹ ہے. اے پارٹ آپ نے اس کا کور کر لیا ہے. دا کلاک. الساعۃ کے معنی ہوتے ہیں دا واچ, دا کلاک, آور یعنی گھنٹہ, یہ بھی ہوتے ہیں الساعہ کے معنی. الساعہ کے معنی ہوتے ہیں کوئی بھی لمحہ, اینی یونٹ اور اینی پارٹ آف دی ٹائم, اینی پوائنٹ آف ٹائم. ٹائم کے کسی بھی پوائنٹ کو بھی الساعہ کہا جاتا ہے. اور الساعہ کا لفظ قیامت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. بہت انٹرسٹنگ چیز ہے یہ. الساعہ کے معنی ہوتے ہیں قیامت, the doomsday. کہا جاتا ہے علامات الساعہ, عربی زبان میں علامات الساعہ کہا جاتا ہے, یعنی قیامت کی نشانیاں. تو الساعہ کے بہت سارے معنی ہوتے ہیں. آپ کو کانٹیکسچوائز کرنا پڑے گا کہ یہ کس سینس میں یہاں پہ استعمال ہوا ہے. الساعہ کے معنی گھڑی, یعنی الساعہ کے معنی جو دا واچ کہتے ہیں یا دا کلاک, ان میں سے کوئی بھی. الساعہ کے معنی ہوتے ہیں گھنٹہ, الساعہ کے معنی کوئی بھی لمحہ, اور الساعہ کے معنی ہوتے ہیں قیامت. یہاں پر ہمیں ٹرانسلیشن کرنا ہے گھڑی, دا کلاک. تعلم رضی من اخیہ معرفت الوقت بالساعہ. رضی نے اپنے بھائی سے گھڑی میں یا گھڑی کے ذریعے ٹائم جاننا سیکھ لیا. رضی نے سیکھ لیا. تعلم رضی, رضی نے سیکھ لیا. تعلم یہ باب التفعل کا ماضی ہے. تعلم یتعلم, to learn something, to master something. رضی نے سیکھ لیا من اخیہ اپنے بھائی سے, معرفت الوقت وقت کا جاننا, بالساعۃ گھڑی میں یا گھڑی دیکھ کر. تو رضی نے اپنے بھائی سے گھڑی کے ذریعے یا گھڑی میں وقت کے جاننے کو سیکھ لیا. یہ معرفہ جو ہے یہ بھی انٹرسٹنگ چیز ہے. یہ عرف یعرف جو ضرب یضرب کا جو ورب ہے, اسی کا یہ وربل ناؤن ہے, اسی کا مصدر ہے. مصدر کبھی کبھی عجیب و غریب شیپ میں آتا ہے. تو یہ مفعلہ کا ایک وزن ہے, مفعلہ کے وزن پر بھی مصدر آتے رہتے ہیں. تو یہ عرف یعرف معرفتن, یہ جو حاصل مصدر اس سے نکلتا ہے, یا وربل ناؤن یا مصدر, یہ وہی ہے. معرفہ کے معنی ہوتے ہیں انفارمیشن کے بھی. All right. So Razi learned from his brother how to know the time in a clock. هو يقدر الآن أن ينظر إلى الساعة. وہ اب گھڑی میں دیکھ سکتا ہے. هو يقدر الآن أن ينظر إلى الساعة. اب وہ گھڑی دیکھ سکتا ہے. اب وہ گھڑی دیکھ سکتا ہے, یعنی دیکھ تو پہلے بھی سکتا تھا گھڑی, لیکن ٹائم سمجھ نہیں سکتا تھا. یہاں مقصد یہ ہے کہ اب وہ گھڑی دیکھے گا تو ٹائم پتہ لگا لے جائے گا کہ کتنا ہوا ہے. ہوا یقدر, قدر یقدر کے معنی ہوتے ہیں to be able to do something. ہوا یقدر, he is able, he can. الآن now, ان ينظر, to look. فعل مضارع پر جب ان ناصبہ داخل ہوتا ہے تو اس کو مصدر کے معنی میں کر دیتا ہے. تو یہ ان ينظر, یہ دیکھنے میں تو فعل مضارع ہے اور اس سے پہلے ان ناصبہ ہے, لیکن اندر سے معنوی طور پر یہ مکمل طور پر مصدر کی شکل اختیار کر چکا ہے. یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. الی الساعۃ, گھڑی میں. الی کبھی کبھی
میں کا معنی بھی دیتا ہے، زیادہ تر تک کا معنی دیتا ہے، اور کبھی کبھی سیاق و سباق میں جو معنی سیٹ ہو وہ کر لیا جاتا ہے۔ وہ اب گھڑی دیکھ سکتا ہے، now he can look into the clock، اب وہ گھڑی میں دیکھ سکتا ہے۔ نظر ینظر، نصر ینظر کے وزن پر ہے۔ وَيَعْرِفَ الْوَقْتَ بِالضَّبْطِ، اور ٹھیک طور پر وقت کو جان سکتا ہے۔ عرف یعرف کے معنی ہوتے ہیں جاننا، اور الوقت یہ اسی کا مفعول بھی ہے، اور ٹائم جان سکتا ہے، وقت جان سکتا ہے۔ بالضبط کے معنی ہوتے ہیں ایگزیکٹلی، ٹھیک ٹھیک، پریسائسلی۔ بالضبط بولتے ہیں کہ بغیر کسی کمی اور زیادتی کے، یعنی ایگزیکٹلی۔ ڈیفینیٹلی کے لیے بھی بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے۔ آج کل عربک اسپوکن لینگویج میں اس کا کثرت سے استعمال ہے، عرب کنٹریز میں بالضبط بہت کثرت سے استعمال کیا جائے گا، ہر 1-2 منٹ میں اسپوکن میں اس کو استعمال کرتے ہیں لوگ۔ وَيَعْرِفَ الْوَقْتَ بِالضَّبْطِ، and he can know the time exactly، دون خطأ، without any mistake۔ میں نے آپ کو بتایا تھا دونا کے بارے میں کہ دونا کا بھی اس میں استعمال کیا جائے گا، اور دونا کے معنی ہوتے ہیں بغیر، without، دون خطأ، without any mistake، without any error، بغیر کسی ایرر کے، بغیر کسی مسٹیک کے۔ اور دیکھیں آپ، خطا جو دونا کے بعد آیا ہوا ہے وہ مضاف الیہ کی شکل میں ہے، میں نے بتایا تھا کہ یہ مضاف الیہ کی طرح ہوگا۔ قال الاخ الکبیر للاخ الصغیر، بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی سے کہا۔ The elder brother said to the younger brother، کیا کہا؟ اريد ان اختبرك الان، میں اب تمہیں ٹیسٹ کرنا چاہتا ہوں۔ اريد ان اختبرك الان، اب میں تمہارا ٹیسٹ لینا چاہتا ہوں، میں تمہیں ٹیسٹ کرنا چاہتا ہوں، میں اب تمہارا امتحان لینا چاہتا ہوں۔ اختبر یختبر اختبارا، یہ باب الافتعال کا مصدر ہے، اختبار۔ اس کے معنی ہوتے ہیں ٹیسٹ لینا، جانچنا، امتحان لینا، آزمانا۔ یہ لفظ اس سے پہلے بھی آ چکا ہے۔ اختبار کے معنی ہوتے ہیں ٹیسٹ، امتحان کے معنی میں آتا ہے۔ اريد ان اختبرك الان، now I want to test you۔ قال الاخ الصغیر فرحا، چھوٹے بھائی نے خوشی کے مارے کہا یا خوشی سے کہا، چھوٹے بھائی نے خوشی سے کہا، انا حاضر، میں حاضر ہوں۔ مستعد للاختبار، ٹیسٹ کے لیے تیار ہوں، میں حاضر ہوں، ٹیسٹ کے لیے تیار ہوں۔ I am here، I am ready، مستعد للاختبار and ready for the test۔ حاضر کے معنی بھی ہوتے ہیں ریڈی، مستعد کے معنی بھی ہوتے ہیں ریڈی۔ I am ready، I am available، مستعد للاختبار and ready for the test۔ مستعد، یہ جو لفظ ہے یہ دراصل اسم الفاعل ہے، ایکٹیو پارٹیسپل ہے۔ استعد یستعد استعدادا، استعد یستعد استعدادا کے معنی ہوتے ہیں تیار ہونا۔ یہ باب الاستفعال کا ورب ہے، اور اس کا جو اسم فاعل ہے وہ مستعد ہے، یہ دراصل تھا مستعدد۔ انا حاضر مستعد للاختبار، I am available ready for the test۔ الاخ الکبیر، بڑے بھائی نے کہا۔ The elder brother said، اجب على سؤالی دون النظر الى الساعة، گھڑی میں دیکھے بغیر میرے سوال کا جواب دیں۔ اجب علی سوالی دون النظر الی الساعة، گھڑی میں دیکھے بغیر میرے سوال کا جواب دیں۔ Answer to my question without looking into the clock۔ اجب، یہ اجاب یجیب اجابتاً جو ورب ہے، جو فعل ہے، اسی سے فعل امر ہے یہ۔ اجب جواب دو، علی سوالی میرے سوال کا، میرے کوشچن کا۔ اجابہ یجیب جو ورب ہے، اس کے ساتھ جو پریپوزیشن استعمال کیا جاتا ہے وہ ہے علی۔ آپ یہ مت دیکھیں علی کے معنی ہوتے ہیں پر، اصل میں یہ دیکھنا ہے کہ کون سا پریپوزیشن کس ورب کے ساتھ استعمال کیا جاتا ہے۔
अजाब युजीबु के साथ अरबी में अला का इस्तेमाल किया जाता है। जिस सवाल का जवाब दिया जाएगा या जिस चीज का जवाब दिया जाएगा उससे पहले प्रीपोजिशन अला का इस्तेमाल किया जाएगा। आजिब अला सुवाली, मेरे सवाल का जवाब दो। दून नजरी इला साआ, घड़ी में देखे बगैर। आंसर माई क्वेश्चन विदाउट लुकिंग इनटू द क्लॉक। आंसर माई क्वेश्चन या आंसर टू माई क्वेश्चन विदाउट लुकिंग इनटू द क्लॉक। अच्छा, का मतलब अल कबीर यानी बड़ा भाई। का को शॉर्ट कर दिया, कबीर यानी बड़े ने पूछा। क्या पूछा? कम तकूनु अस्साअतु इंदमा यरकबुल अक़रबुल कबीर अलल अक़रबिस सग़ीर। कम तकूनु अस्साअतु, कितने बजते हैं, क्या वक्त होता है। इंदमा, जिस वक्त या जब। यरकबु, सवार हो जाती है। अल अक़रबुल कबीर, बड़ी सुई। कितने बजते हैं जब बड़ी सुई सवार हो जाती है। अलल अक़रबिस सग़ीर, छोटी सुई पर। बड़ी सुई जब छोटी सुई पर सवार हो जाती है तो कितने बजते हैं। अजिब बगैर ताखीर, बगैर ताखीर के जवाब दो। कम तकूनु अस्साअतु इंदमा यरकबुल अक़रबुल कबीर अलल अक़रबिस सग़ीर अजिब बगैर ताखीर। What is the time when the big hand is on top of the small hand? अजिब बगैर ताखीरिन, answer without any delay। और इस तरह से भी हम कह सकते हैं what is the time when the big hand rides, रकीबा यरकबू के माने तो राइड यानी सवार हो जाना, यहाँ पे उतना अच्छा नहीं लगेगा तो आप यूं कह लें कि on top of something, रकीबा यरकबू, जब कोई चीज किसी चीज पे सवार होती है तो उसके ऊपर हो जाती है, तो उसी का ट्रांसलेशन हमने किया है on top of। सियाक बदल जाने की वजह से जो एक ट्रांसलेटर होता है या अरबिक को ट्रांसलेट करने वाला होता है किसी भी लैंग्वेज में, या किसी भी लैंग्वेज को किसी लैंग्वेज में जो ट्रांसलेट करने वाला होता है वो अपने हिसाब से कॉन्टेक्चुअलाइज करने के बाद चीजों को अच्छी तरह से अरेंज करता है अल्फाज में। तो कहीं पर कोई तर्जमा कर लिया जाता है, कहीं पर कुछ कर लिया जाता है, कहीं पर कुछ कर लिया जाता है। कम तकूनु अस्साअतु इंदमा यरकबुल अक़रबुल कबीर अलल अक़रबिस सग़ीर अजिब बगैर ताखीरिन। What is the time when the big hand is on top of the small hand? Answer without delay। सगीर ने कहा यानी छोटे ने कहा। इंदमा यरकबुल अक़रबुल कबीर अलल अक़रबिस सग़ीर, जब बड़ी सुई छोटी सुई पर सवार हो जाती है। तकूनु अस्साअतु हीनइदिन इस्नतै अशरता, तो उस वक्त 12 बज जाते हैं। तकूनु अस्साअतु वक्त हो जाता है यानी बज जाते हैं। हीनइदिन उस वक्त, इस्नतै अशरता 12। मैंने आपको हीनइदिन के बारे में बताया। हीनइदिन के माने होते हैं उस वक्त। तकूनु अस्साअतु हीनइदिन इस्नतै अशरता, उस वक्त 12 बज जाते हैं। So when the big hand is on top of the small hand, the time is at that time 12। हीनइदिन का ट्रांसलेशन मैंने किया है at that time। जब बड़ी सुई छोटी सुई पर सवार हो जाती है या पहुंच जाती है तो उस वक्त 12 बज जाते हैं। हीनइदिन को यहां पर देखिए, ये ज़र्फ़े ज़मान है और माजी में किसी पॉइंट ऑफ टाइम से रिलेटेड है। उस वक्त, दैट टाइम। का बड़े भाई ने कहा, द एल्डर ब्रदर सेड, जवाब का सही, योर आंसर इज करेक्ट। अब ये फिर पूछ रहा है, ऐना यकूनुल अक़रबुल कबीर वल अक़रबुस सग़ीर फ़िस्साअति अशरतिन व निस्फ़। बड़ी और छोटी सुई कहाँ होते हैं। फ़िस्साअति अशरतिन व निस्फ़, 10:30 बजे। 10:30 बजे बड़ी सुई और छोटी सुई कहाँ होते हैं। Where are the big hand and the small hand at 10:30। फ़िस्साअति अशरतिन व निस्फ़ का ट्रांसलेशन मैंने किया at 10:30 यानी 10:30 बजे। Where are the big hand and the small hand at 10:30।
10:30 بجے بڑی سوئی اور چھوٹی سوئی کہاں ہوتے ہیں؟ سواد، چھوٹے بھائی نے جواب دیا فی الساعة 10:20 یکون العقرب الکبیر علی رقم 6. 10:30 بجے بڑی سوئی 6 نمبر پر ہوتی ہے، والعقرب الصغیر علی رقم 10، اور چھوٹی سوئی 10 نمبر پر ہوتی ہے اور 11 نمبر پر ہوتی ہے، والعقرب الصغیر علی رقم 10، اور چھوٹی سوئی 10 اور 11 پر ہوتی ہے. پھر سے دیکھیے ٹرانسلیشن ایک بار کہ فی الساعة 10:20 10:30 بجے یکون العقرب الکبیر بڑی سوئی ہوتی ہے 6 نمبر پر، والعقرب الصغیر اور چھوٹی سوئی ہوتی ہے 10 پر اور 11 پر. 10 پر اور 11 پر یعنی دونوں پر ہوتی ہے، مطلب دونوں کے بیچ میں ہوتی ہے، تو اس وقت 10:30 بج جاتے ہیں. فی الساعة 10:20 یکون العقرب الکبیر علی رقم 6 والعقرب الصغیر علی رقم 10 و11، اور 10:30 بجے بڑی سوئی 6 نمبر پر اور چھوٹی سوئی 10 اور 11 پر ہوتی ہے. At 10:30 the big hand is at 6 and the small hand is at 10 and 11, meaning is between 10 and 11، یعنی 10 اور 11 کے بیچ میں ہوتی ہے. So at 10:30 the big hand points to number 6 and the small hand is between 10 and 11. الاخ الکبیر، بڑے بھائی نے کہا صحیح، کریکٹ. The elder brother said correct، یعنی تمہارا جواب بالکل صحیح ہے. بارک اللہ فیک، اللہ تمہیں برکت دے. بارک اللہ فیک، اللہ تمہیں برکت دے، یعنی اللہ تعالیٰ تمہاری عمر دراز کرے. یہ جیسے ہم جس سیاق میں یہ کہتے ہیں اردو میں اللہ تعالیٰ تمہاری عمر دراز کرے، تو وہاں پر یہ جو ہے بارک اللہ فیکا کا استعمال کیا جاتا ہے. ویسے بارک اللہ فیکا کا جو ترجمہ ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اندر برکتیں ڈالے، یعنی تمہیں اللہ تعالیٰ برکتوں سے نوازے. کوئی ضروری نہیں کہ عمر، ہر طریقے کی برکت. انک لذکی، واقعی تم ذہین ہو. انا یہ حرف مشبہ بالفعل ہے، اور کا جو ہے یہ پروناؤن ہے. انکا واقعی تم، لذکی یہ لام جو ہے یہ تاکید کے لیے ہے، پھر واقعی تم ذہین ہو. انک لذکی، undoubtedly or definitely you are an intelligent or you are intelligent. تمرین پہ آئیے. اس تمرین میں آپ کو وہ تمام قواعد ذہن میں رکھنے ہیں جو آپ نے پیچھے پڑھا ہے 1 سے لے کر 12 تک، یعنی عدد اور معدود کا جو استعمال ہے 1 سے 12 تک، وہ پورا کا پورا قاعدہ آپ کو ذہن میں رکھنا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ 1 اور 2 میں عدد اور معدود ایک دوسرے کے برابر ہوں گے، اور جو عدد ہوگی وہ صفت کے طور پر استعمال کی جائے گی، ایڈجیکٹو کے طور پر استعمال کی جائے گی، اور وہ بالکل کمپیٹیبل ہوگی معدود کے ساتھ. اور پھر 3 سے 10 تک کا جو رول ہے وہ یہ ہے کہ عدد کو بالکل معدود کے اپوزٹ رکھا جائے گا. معدود مذکر تو عدد مؤنث، معدود مؤنث تو عدد مذکر. اور پھر آپ کو 11 اور 12 کے بارے میں بتایا گیا تھا کہ معدود اگر مذکر ہے تو پھر عدد کے جو دونوں حصے ہیں، دونوں پارٹس ہیں، ان کو بھی مذکر رکھا جائے گا. اور اگر معدود مؤنث ہے تو عدد کے جو دونوں پارٹس ہیں ان کو بھی مؤنث رکھا جائے گا، یعنی دونوں آپس میں کمپیٹیبل ہوں گے. لیکن 1 اور 2 میں موصوف صفت کی طرح یہ استعمال ہوئے تھے، یہاں موصوف صفت کی طرح استعمال نہیں ہوں گے، یہاں تمیز کے طور پر استعمال ہوں گے. تمیز جیسے کم وغیرہ ہوتے ہیں، کم استفہامیہ وغیرہ، تو ان کو ایک تمیز کی ضرورت ہوتی ہے. تو اسی طریقے سے یہاں پر یہ تمیز کی طرح استعمال کیے جائیں گے، یعنی کہ یہ منصوب ہوں گے. تمیز جو ہوتی ہے وہ منصوب ہوتی ہے، اس کو ہم تفصیل سے پڑھیں گے. تو یہ ساری چیزیں تو میں ڈیٹیل سے بتا چکا ہوں. اب آپ کو انہی تمام قواعد کو ذہن میں رکھ کے
آگے ترجمہ کرتے ہوئے جانا ہے. تمرین ایکسرسائز. انتظر دقیقۃ واحدہ، 1 منٹ کے لیے انتظار کریں. ویٹ فار اے منٹ. انتظر ینتظر انتظاراً باب الافتعال سے ہے اور یہ انتظر فعل امر ہے. انتظرتک دقیقتین، I waited for you for 2 minutes. میں نے تمہارا 2 منٹ انتظار کیا. انتظرتو یہ فعل ماضی واحد متکلم ہے اور دقیقتین یہ ڈول ہے اور حالت النصب میں ہے، اسی لیے اس کو دقیقتین رکھا گیا ہے، دقیقتانی نہیں رکھا گیا ہے. تقوم الصلاة بعد 3 دقائق، 3 منٹ کے بعد نماز کھڑی ہو جائے گی، نماز تیار ہو جائے گی، یعنی جماعت کھڑی ہو جائے گی. جماعت کے کھڑے ہونے یا نماز کے کھڑے ہونے کا مطلب ہے لوگ جماعت میں کھڑے ہو جائیں گے، نماز پڑھنے والے کھڑے ہو جائیں گے، ورنہ نماز کے ہاتھ پیر تھوڑے ہیں کہ وہ کھڑی ہو جائے گی، یعنی نماز پڑھنے والے کھڑے ہو جائیں گے. 3 منٹ کے بعد نماز کھڑی ہو جائے گی یا نماز قائم ہو جائے گی یا جماعت کھڑی ہو جائے گی. The salah will be started after 3 minutes. اب دیکھیے 3 دقائق کا یہاں پر استعمال کیا گیا ہے، 3 دقائق. اب یہاں پر آپ رول اپنے ذہن میں لائیں کہ 3 سے لے کر 10 تک یہ دیکھا جاتا ہے کہ معدود اگر مؤنث ہے تو عدد کو مذکر، اور معدود اگر مذکر ہے تو عدد کو مؤنث. اب یہاں سوال ہوتا ہے کہ دقائق تو مذکر لگ رہا ہے، اور جب مذکر لگ رہا ہے معدود تو ثلاث کو ثلاثتی کہنا تھا ہمیں، ثلاثی کیوں کہا گیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ دقائقہ مذکر نہیں ہے، یہ دقائقہ مؤنث ہی ہے. دقیقتن کی جمع ہے اور دقیقتن مؤنث ہے. کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ کسی ایک سنگولر فارم کو جب پلورل میں کنورٹ کیا جاتا ہے تو پلورل میں جانے کے بعد اس کی جو سنگولر کی کچھ علامتیں ہوتی ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں، لیکن اندر سے اس کا اسٹیٹس وہی رہتا ہے. اب مثلا دقیقہ ہے، دقیقہ کے معنی ہوتے ہیں منٹ. ایک بگنر یہ آسانی سے سمجھ سکتا ہے کہ یہ ایک فیمینن ناؤن ہے، کیونکہ فیمینن ناؤن کی جو ایک بہت ہی عام قسم کی علامت ہوتی ہے کسی بھی ناؤن کے اخیر میں راؤنڈ تا کا ہونا، وہ چیز یہاں پر موجود ہے. تو دقیقہ مؤنث ہے، لیکن دقیقہ کو جب ہم نے پلورلائز کیا، اس کو پلورل میں جب ہم نے کنورٹ کیا تو یہ ہو گیا دقائق. اب وہ تا ختم ہو گئی. آپ کو معلوم ہے کہ عربک کا جو پلورلائزیشن کا جو کنسپٹ ہے بہت ہی انٹرسٹنگ ہے. اس میں کیا ہوتا ہے کہ بہت ساری چیزیں لوس ہو جاتی ہیں اور بہت ساری چیزیں گین ہو جاتی ہیں. جو ورڈ ہوتا ہے it loses some features and it gains some additional features. اس کے اندر جو کچھ پہلے جو سنگولر میں فیچرز تھے وہ ختم ہو گئے اور کچھ نئے فیچرز آ جاتے ہیں. لیکن تذکیر و تانیث کے اعتبار سے یہ دیکھا جائے گا کہ اگر وہ ناؤن پہلے سے واحد میں مؤنث تھا تو پلورل میں جانے کے بعد اگرچہ وہ مؤنث نظر نہیں آ رہا ہے لیکن اس کو مؤنث سمجھا جائے گا، اور پھر اسی لحاظ سے جو گنتی ہے اس کو مذکر رکھا جائے گا. تو یہ دقائق مؤنث ہی ہے. بعد 3 دقائق، after 3 minutes. تنتہی الصلاة فی 10 دقائق، نماز 10 منٹ میں ختم ہو جائے گی. The prayer or the salah will end in 10 minutes. انتہا ینتہی انتہاءً to end. قابلت رجلین، میری 2 لوگوں سے ملاقات ہوئی، 2 آدمیوں سے میری ملاقات ہوئی. I met 2 men. قابل یقابل مقابلہ باب المفاعلہ. رأیت بیتین، میں نے 2 گھر دیکھے. I saw 2 houses، میں نے 2 گھر دیکھے. دیکھیے رجلین بیتین، یہ دونوں ہی میں یہ جو ڈول ناؤنز ہیں یعنی دونوں سینٹنسز میں یہ مفعول بھی ہیں، اور مفعول بھی ایکوزیٹو کیس میں ہوتا ہے. اور جو ڈول فارم ہوتی ہے جب وہ ایکوزیٹو کیس میں ہوتی ہے تو اسے یا نون ملتا ہے. بار بار یہ چیزیں آ رہی ہیں. حفظت 3 دروس، میں نے 3 اسباق یاد کیے. I mastered 3 lessons یا I memorized 3 lessons، میں نے 3 اسباق یاد کیے. 3 دروس. قرأت 3 ساعات، میں نے 3 گھنٹے پڑھے یا میں 3 گھنٹے تک پڑھتا رہا. I read, I studied 3 hours اور I studied for 3 hours.
I continued to read for 3 hours. حفظ یحفظ یہ سمع یسمعو کے وزن پر ہے اور اس کے معنی ہوتے ہیں to memorize something, to learn something by heart. اور قرأ یقرأ یہ الفعل المحموز ہے. قرأ یقرأ یہ الفعل المحموز ہے جس کے معنی ہوتے ہیں پڑھنا. یہ فتح یفتح کے وزن پر ہے. اس کے بعد آپ دیکھیں کتبت 4 اوراق میں نے 4 صفحات لکھے. I wrote 4 pages. کتبت 4 اوراق میں نے 4 صفحات لکھے. میں نے 4 صفحات لکھے. I wrote 4 pages. اب دیکھیے اوراق یہ میسکولین ہے تو 4 لایا گیا فیمینین, اور پیچھے 3 دروس میں دروس میسکولین تھا تو 3 فیمینین لایا گیا. پھر اس کے بعد ساعات چونکہ فیمینین تھا تو اس لیے 3 کو میسکولین لایا گیا. یہ 3 سے 10 تک کا رول جو ہے اسی طریقے سے چلتا ہے کہ معدود میسکولین تو عدد فیمینین, معدود فیمینین تو عدد میسکولین. قرأت 4 صفحات میں نے 4 پیجز پڑھے, میں نے 4 صفحات کا مطالعہ کیا. I read 4 pages. اشتریت 5 اقلام میں نے 5 قلمیں خریدی. I purchased 5 pens. بعت 5 کراسات میں نے 5 کاپیاں بیچی. I sold 5 نوٹ بکس. حضر 6 تلاميذ یہاں پہ ہمیں کہنا 6 تلاميذ, تلاميذ ہم نہیں کہہ سکتے ہیں کیونکہ یہ ڈپٹوٹ ہے. ڈپٹوٹ اگر یہ نہ ہوتا تو اس کو 2 زیر ملتے, لیکن یہ ڈپٹوٹ ہو گیا, اور ڈپٹوٹ پر ہم نہ تو تنوین لگا سکتے ہیں اور نہ ہی کسرہ. یعنی جو ممنوع من الصرف ہوتا ہے, غیر منصرف ہوتا ہے, وہ کسرہ اور تنوین کو قبول نہیں کرتا ہے. تو حضر 6 تلاميذ یہ ہونا چاہیے تھا 6 تلاميذ, لیکن میں نے بتایا کہ کیوں ایسا نہیں ہو سکتا. یہ 6 students attended. حضرت 6 تلمیذات again 6 students attended یعنی 6 طالبات حاضر ہوئیں. 6 تلاميذ یہ میسکولین تھا اور 6 تلمیذات یہ فیمینین ہے. تلاميذ پچھلے والے سینٹنس میں میسکولین تھا تو عدد کو 6 لایا گیا فیمینین, اور اس کے بعد والے سینٹنس میں تلمیذات یہ فیمینین ہے تو عدد 6 کو مذکر کر دیا گیا. للحجرة 7 ابواب کمرے کے 7 دروازے ہیں. There are 7 doors in the room کمرے میں 7 دروازے ہیں. للفصل 7 نوافذ درسگاہ میں 7 کھڑکیاں ہیں. There are 7 windows in the classroom درسگاہ میں 7 کھڑکیاں ہیں. فی الجنینۃ 8 اعمدۃ There are 8 pillars یا 8 poles in the garden یعنی باغ میں 8 کھمبے ہیں. یہ عمودن کی جمع ہے اعمدہ, اس کے معنی ہوتے ہیں پلر اور کھمبا. فی البرکۃ 8 سمکات تالاب میں 8 مچھلیاں ہیں. There are 8 fish. There are 8 fishes in the pond. تالاب میں 8 مچھلیاں ہیں. علی الرصیف 9 حمالین پلیٹ فارم پر 9 کولی ہیں. There are 9 coolies on the platform. بید المسافر 8 تذکرات مسافر کے ہاتھ میں 8 ٹکٹ ہیں. There are 8 tickets in the hand of the passenger or in the passenger's hand. In the passenger's hand there are 8 tickets. على المائدة 10 أكواب. على المائدة 10 أكواب. ڈائننگ ٹیبل پر 10 کپس ہیں یا ٹملرز ہیں. اکواب یہ کوبن کی جمع ہے. کوبن کے معنی ہوتے ہیں کپ یا ٹملر. There are 10 tumblers or cups on the dining table. 10 أكواب 10. على المائدة 10 أكواب There are 10 tumblers or cups on the dining table. في السلة 10 تفاحات ٹوکری میں 10 سیب ہیں. في السلة 10 تفاحات ٹوکری میں 10 سیب ہیں. There are 10 apples in the basket. في الشارع 11 عمودا
सड़क पर 11 खंबे हैं। There are 11 poles on the street. सड़क पर 11 खंबे हैं। फिल मस्जिद 11 हनफियतन, मस्जिद में 11 टोंटियां हैं। हनफिया बोलते हैं टोंटी को, जिसको इंग्लिश में कहते हैं टैप, faucet. There are 11 taps in the mosque. फिल महत्तति 12 रसीफन, स्टेशन पर 12 प्लेटफॉर्म है। There are 12 platforms on the station. अमाम al-महत्तति 12 सय्यारतन, स्टेशन के सामने 12 कारें हैं। There are 12 cars in front of the station. ज़रअतु 12 शजरन, मैंने 12 दरख्तों की शजरकारी की, या मैंने 12 दरख्त लगाए। ज़रा यज़रउ के माने होते हैं प्लांट करना, फार्मिंग करना, खेती करना, लगाना। मैंने 12 दरख्त लगाए। तो ज़रअतु 12 शजरन, I planted 12 trees. क़तफ़्तु 12 ज़हरतन, मैंने 12 फूल तोड़े, मैंने 12 फूल तोड़े। I plucked 12 flowers. I plucked 12 flowers. देखिए यहां पर एक चीज ध्यान में रखिए कि जो आखिर के 3 लाइन्स हैं, यहां पर आप देखें, यहां पर 11 और 12 को इन्होंने हाईलाइट किया है। पहले में है यानी फिशारि'i 11 अमूदन, यहां पर जो 11 है, ये देखिए 11 भी मैस्कुलिन, 10 भी मैस्कुलिन, क्योंकि अमूद मैस्कुलिन है। और आपको बताया गया है कि 11 और 12 में अदद और मादूद दोनों जेंडर के एतबार से बिल्कुल सेम होंगे, और नंबर तो रहेगा ही रहेगा सेम। फिल मस्जिद 11 हनफियतन, इसमें देखिए हनफिया जिसके माने होते हैं टोंटी, फासित या टैप, यहां पर आप देखें ये फेमिनिन है, तो अहद को 11 कर दिया गया और अशर को 10 कर दिया गया। ये जो अहद जो लफ्ज है, इसकी जो फेमिनिन फॉर्म आती है, ये औरों से हटके आती है 11। ये कहीं कहीं हादिया भी हो जाती है और कहीं कहीं वाहिदा भी हो जाती है, लेकिन ये 11 के साथ जब आती है आमतौर पर तो ये इसी तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन जब ऑर्डिनल नंबर में होती है तो ये जो है चेंज हो जाती है, लेकिन यहां पर ये 11 ही होगी। तो 11 जो है दरअसल ये फेमिनिन फॉर्म है। तो देखें आप, हनफिया फेमिनिन है तो 11 को भी फेमिनिन कर दिया गया। अगला जो जुमला है फिल महत्तति 12 रसीफन, यहां पर आप देखें रसीफ मैस्कुलिन है, तो 12 और 10 दोनों को मैस्कुलिन रखा गया। और फिर अमाम अल महत्तति 12 सय्यारतन, सय्यारतन यहां फेमिनिन है, तो 12 और 10 कर दिया गया फेमिनिन। 12 की जो फेमिनिन होती है वो जब कंपाउंड के साथ आती है, यानी कंपाउंड नंबर के साथ जब आती है, तो 12 जो है ये 12 बन जाती है। उसके बाद आप देखें एक और इंटरेस्टिंग चीज, ये बहुत दिलचस्प है, वो ये है कि जब 12 ये नॉमिनेटिव केस में होता है तो 12 होता है, लेकिन जब ये एक्यूजेटिव या जेनेटिव में होता है तो ये जो सिर्फ इस्ना है ये इस्नई हो जाता है, और इस्नता जो होती है वो इस्नतई हो जाती है। सिर्फ एक्यूजेटिव और जेनेटिव में 12 नंबर के साथ ये चीज खास है कि जो उसमें इस्ना है और इस्नता है, ये जब एक्यूजेटिव या जेनेटिव में होंगे तो ये इस्नई और इस्नतई हो जाएंगे। इसीलिए आपने देखा ज़राअतु 12 हो गया, यानी मैंने 12 दरख्तों की शजरकारी की। 12 शजरन है, इस्ना नहीं है, इस्नई है। अशरा अपनी जगह पे बरकरार रहेगा, लेकिन ये जो इस्ना था ये इस्नई हो जाएगा। मफऊल बिही चूंकि है, ऑब्जेक्ट है, और इसी तरीके से इस्नता जो है ये इस्नतई हो जाएगा, क़तफ़्तु 12 ज़हरतन हो जाएगा। तो ये चीज आप 12 के बारे में याद रखें। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये सबक मुकम्मल हुआ। ये भी बहुत ही उम्दा लेसन था, बहुत सारी चीजें हमने इसमें सीखी। उम्मीद है आपने सब कुछ समझ लिया होगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।